علی گڑھ کا نام جب بھی آتا ہے ذہن فوراً بر صغیر کی مسلم تاریخ ایک بڑی تعلیمی تحریک کی طرف جاتا ہے۔ جی بالکل، اور آج ہم جن ذرائع کو دیکھ رہے ہیں وہ ہمیں اسی سفر پر لے جاتے ہیں، محمدن اینگلو اورینٹل کالج سے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی تک۔ ہاں، اور یہ صرف ایک ادارے کی کہانی نہیں لگتی، یہ ایک ویژن ہے، ایک جدوجہد، ایک خواب کے سچ ہونے کی داستاں، جس میں سر سید احمد خان اور خاص طور پر امام سلطان محمد شاہ یعنی آغا خان سوم کا کردار وہ بہت مرکزی ہے۔ بالکل، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ علی گڑھ صرف ایک تعلیمی ادارہ نہیں تھا۔ جو مواد ہم دیکھ رہے ہیں وہ بتاتا ہے کہ یہ ہندوستانی مسلمانوں کے لیے ایک ثقافتی، علمی، یہاں تک کہ سماجی نشاط الثانیہ کا مرکز بن گیا، اور اس کے اثرات بہت دور تک گئے۔ جی بہت دور رس ثابت ہوئے۔ تو آئیے ان ذرائع کی روشنی میں ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں اس سفر کو۔ سر سید نے جو پودا لگایا تھا وہ کیسے ایک بڑا درخت بنا، کیا مشکلات آئیں، اور وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اس خواب کو ممکن بنایا؟ ہاں، ہمارا مقصد یہی ہے کہ ان ذرائع سے جو اہم باتیں، جو انسائٹس ہیں وہ نکالی جائیں۔ اور یہ دیکھنا بھی میرے خیال میں بہت دلچسپ ہوگا کہ یہ تعلیمی تحریک کیسے ان ذرائع کے مطابق بڑی سماجی اور سیاسی تبدیلیوں سے بھی جڑی ہوئی تھی۔ تو شروع کرتے ہیں سر سید احمد خان سے۔ ظاہر ہے نقطہ آغاز تو وہی ہیں، 1 نومبر 1875 کو محمدن اینگلو اورینٹل کالج قائم ہوا۔ جی ایک بہت بڑا قدم تھا اس وقت کے لحاظ سے، مسلمانوں کو جدید تعلیم کی طرف لانا۔ اور ذرائع میں خاص تاریخ کا ذکر ہے، 22 نومبر 1896 جب ایک نوجوان پرعزم شخصیت امام سلطان محمد شاہ علی گڑھ آئے، سر سید سے ملے۔ سر سید اس وقت کالج فنڈ کمیٹی کے نائب صدر تھے، اعزازی سیکریٹری بھی، وہ ایک بنیاد تو رکھ چکے تھے۔ لیکن شاید اس عمارت کو مکمل کرنے، اسے یونیورسٹی کی سطح تک لے جانے کے لیے ایک نئی توانائی، ایک نئی قیادت کی ضرورت تھی۔ بالکل، اور وہ امام سلطان محمد شاہ کی صورت میں ملی۔ تو اب ذرا خاص طور پر امام سلطان محمد شاہ کے کردار پر بات کرتے ہیں، ان کے ویژن پر۔ 1896 کا وہ دورہ، اس نے کیا سوچ پیدا کی ان کے ذہن میں؟ یہاں ولی فرشاور کا حوالہ بہت اہم ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ امام سلطان محمد شاہ کی شدید خواہش تھی کہ علی گڑھ ایک مکمل یونیورسٹی بنے۔ اچھا۔ ان کے ذہن میں قاہرہ کی جامعہ الازہر تھی جو ان کے بزرگوں نے قائم کی تھی۔ وہ علی گڑھ کو بھی ویسا ہی ایک بڑا علمی مرکز بنانا چاہتے تھے۔ تو انہوں نے صرف خواہش ظاہر کی یا کچھ عملی قدم بھی اٹھائے؟ نہیں، انہوں نے صرف خواہش ظاہر نہیں کی، بلکہ انہوں نے خود مالی مدد کا وعدہ کیا اور کہا کہ وہ اپنے دوستوں کو، اپنے حلقہ اثر کو بھی اس کام کے لیے تیار کریں گے۔ یعنی یہ صرف ایک رسمی دورہ نہیں تھا، یہ ایک عزم کی شروعات تھی۔ فرشاور نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ علی گڑھ آزاد پاکستان کی فکری گہوارہ ثابت ہوا۔ یہ تو بہت ہی بڑا دعویٰ ہے۔ جی یہ بہت بڑا بیان ہے، اور یہ امام کے تعلیمی فلسفے سے جڑا ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کے پیچھے رہ جانے کی وجہ جہالت ہے اور علاج صرف معیاری تعلیم ہے۔ لیکن کیسی تعلیم؟ صرف ڈگریاں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ان کے نزدیک تعلیم کا مقصد صرف معلومات دینا نہیں تھا، بلکہ کردار سازی کرنا تھا۔ وہ آکسفورڈ اور کیمبرج جیسی مثالیں دیتے تھے کہ وہاں ایک خاص قسم کا ماحول ہوتا ہے جہاں علم بھی ملتا ہے اور اخلاقی تربیت بھی ہوتی ہے، شخصیت بنتی ہے۔ اچھا، اسی لیے شاید اسلام الدین نے لکھا کہ یہ وہی تھے جنہوں نے سر سید احمد خان کے خواب کو حقیقت میں بدل دیا۔ جی، اور سردار اقبال علی شاہ بھی یہی کہتے ہیں کہ کالج کی بنیاد سر سید نے رکھی، لیکن اسے یونیورسٹی کا درجہ دلوانے میں آغا خان کا بنیادی کردار ہے۔ یہ دونوں باتیں امام کے فعال کردار کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ سر سید کا انتقال تو 1898 میں ہو گیا، وہ تو تحریک کے لیے ایک بڑا دھچکا ہوگا۔ یقیناً وہ ایک نازک موڑ تھا، لیکن امام سلطان محمد شاہ نے فوراً صورتحال کو سنبھالا۔ انہوں نے محسن الملک جو سر سید کے بعد سیکریٹری بنے، ان سے رابطہ کیا، انہیں مشورہ دیا کہ اب مسلم یونیورسٹی کے لیے رائے عامہ کو منظم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر وہ 1902 کی دہلی کانفرنس، محمدن ایجوکیشنل کانفرنس، وہ ایک اہم موڑ ثابت ہوئی۔ جی ہاں، اس کانفرنس کی صدارت خود امام سلطان محمد شاہ نے کی، اور وہاں انہوں نے جو خطاب کیا اس نے لوگوں میں ایک نئی روح پھونک دی۔ کیسا نقشہ پیش کیا انہوں نے یونیورسٹی کا؟ کیا خاص بات تھی اس میں؟
انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک ایسی یونیورسٹی چاہیے جو مشرق اور مغرب دونوں کی بہترین چیزوں کو اکٹھا کرے، یعنی جدید سائنسی علوم بھی ہوں اور ساتھ میں اسلامی تاریخ، مذہب، فلسفہ بھی پڑھایا جائے۔ اور کردار سازی والی بات؟ ہاں، اس پر بہت زور دیا۔ انہوں نے کہا مقصد صرف علم حاصل کرنا نہیں بلکہ کیریکٹر بنانا ہے۔ آکسفورڈ کی مثال دی کہ وہاں سے نکلنے والے صرف علم کی وجہ سے نہیں، اپنی تربیت اور کردار کی وجہ سے دنیا میں نمایاں ہوتے ہیں۔ یہ بہت دلچسپ ہے۔ انہوں نے علی گڑھ کا موازنہ کن اداروں سے کیا؟ مطلب ان کا معیار کیا تھا ذہن میں؟ انہوں نے بڑے نام لیے، برلن، آکسفورڈ، لیپزگ، پیرس۔ وہ چاہتے تھے کہ علی گڑھ ان عظیم یونیورسٹیوں کے برابر آئے۔ ان کا ویژن بہت بڑا تھا، عالمی سطح کا تھا۔ اور یہ بھی کہا کہ یہ صرف ہندوستانی مسلمانوں کے لیے نہیں۔ جی، انہوں نے کہا کہ یہ پوری مسلم دنیا کے لیے ایک فکری مرکز بن سکتا ہے جو اسلام کے زوال کو روکنے میں مدد دے گا۔ اور پھر انہوں نے حاضرین سے قربانی مانگی، کہا کہ اگر ہم اس بڑے مقصد کے لیے قربانی نہیں دے سکتے تو کیا ہم اسلام کی بقا کے لائق ہیں؟ یہ تو صرف ایک تعلیمی منصوبہ نہیں لگ رہا، یہ تو ایک تہذیبی احیاء کی کال تھی۔ بالکل، یہ ایک بہت اسٹریٹجک قدم تھا۔ یورپیہ یونیورسٹیوں کا معیار سامنے رکھنا، کردار سازی کو مرکز میں لانا اور اسے اسلام کے بڑے مقصد سے جوڑنا، ان باتوں نے پڑھے لکھے بااثر مسلمانوں کو اپنی طرف کھینچا۔ اور یہ سلسلہ جاری رہا؟ جی، 1904 میں بمبئی میں مسلم ایجوکیشنل کانفرنس ہوئی۔ وہاں بھی انہوں نے اسی عزم کو دہرایا، اعلیٰ تعلیمی معیار اور اخلاقی تربیت میں پھر سے زور دیا۔ تو ان تقاریر نے، ان کوششوں نے گویا زمین تیار کر دی تھی۔ ہاں بالکل۔ وہ ناگپور والا اجلاس دسمبر 1910 کا؟ جی ہاں، آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس ناگپور۔ یہاں امام سلطان محمد شاہ نے ایک اور بہت تاریخی تقریر کی۔ انہوں نے کہا کہ اگلے سال شہنشاہ جارج پنجم ہندوستان آ رہے ہیں۔ یہ سنہری موقع ہے یونیورسٹی کا چارٹر حاصل کرنے کا۔ اور وہ نعرہ ناؤ اور نیور؟ بالکل، اب نہیں تو کبھی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر مسلمان متحد ہو کر اپنی سنجیدگی دکھائیں، قربانی دیں تو حکومت چارٹر دینے پر مجبور ہو جائے گی۔ اس اپیل کا رد عمل کیا ہوا؟ فوری اور زبردست۔ 10 جنوری 1911 کو علی گڑھ میں ایک بڑا اجلاس ہوا۔ مسلم یونیورسٹی فاؤنڈیشن کمیٹی بنائی گئی، امام سلطان محمد شاہ اس کے صدر بنے اور مولانا شوکت علی سیکرٹری۔ اور یہاں سے وہ مشہور فنڈ ریزنگ مہم شروع ہوئی؟ جی، وہ غیر معمولی مہم۔ امام سلطان محمد شاہ نے خود مولانا شوکت علی کے ساتھ پورے ہندوستان کا دورہ کیا۔ کلکتہ، الہ آباد، لکھنؤ، کانپور، لاہور، بمبئی، کہاں کہاں نہیں گئے۔ اور ولی فریشاور لکھتے ہیں کہ وہ خود کو بھکاری کہتے تھے۔ جی، کہ میں ہندوستان کے مسلمانوں کے بچوں کے مستقبل کے لیے گھر گھر در در بھیک مانگ رہا ہوں۔ لوگوں کا جوش و خروش بھی دیکھنے والا تھا۔ کئی جگہوں پر لوگوں نے ان کی بگھی سے گھوڑے الگ کر دیے اور خود کھینچنے لگے۔ یہ تو عوامی حمایت تھی۔ ان کی اپنی ذاتی کوشش کیسی تھی؟ وہ کیوں میں ملک والا واقعہ سنائی ذرا۔ ہاں، وہ واقعہ تو ان کی شخصیت اور ان کی لگن کو ظاہر کرتا ہے۔ کیوں ملک لکھتے ہیں کہ بمبئی جاتے ہوئے امام سلطان محمد شاہ راستے میں ایک شہر میں رکے اور سیدھے ایک ایسے سیٹھ کے دفتر چلے گئے جو ان پر بہت تنقید کیا کرتے تھے۔ اچھا، جو مخالف تھے ان کے پاس گئے؟ جی، وہ سیٹھ تو انہیں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ امام نے کہا، میں مسلم یونیورسٹی فنڈ کے لیے تمہارا چندہ لینے آیا ہوں۔ اس نے فوراً 5,000 روپے کا چیک لکھ دیا۔ ٹھیک ہے۔ امام نے چیک جیب میں ڈالا، پھر اپنی ٹوپی اتار کر اس سیٹھ کے آگے کر دی اور کہا، یہ تو تم نے میری حیثیت دیکھ کر دیا۔ اب میں ایک فقیر بن کر اسلام کے بچوں کے لیے تم سے بھیک مانگتا ہوں۔ اس فقیر کے کشکول میں کچھ ڈالو۔ اس کا کیا اثر ہوا سیٹھ پر؟ کہتے ہیں اس سیٹھ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے فوراً 15,000 روپے کا ایک اور چیک دیا اور پھر ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا کہ حضور مجھ سے گستاخی ہو گئی، مجھے معاف کر دیں، مجھے نہیں پتا تھا آپ اتنے عظیم ہیں۔ اور امام نے کیا کہا؟ امام نے فوراً کہا، فکر نہ کرو، اسلام اور مسلمانوں کے لیے معاف کرنا اور بھول جانا میری فطرت ہے۔ کمال ہے، یہ صرف پیسے جمع کرنا نہیں تھا، یہ تو دل جیتنا تھا۔ بالکل، یہ ان کی لیڈرشپ تھی، ان کی عاجزی اور مقصد سے لگن۔ اسی دوران لاہور کے پیسہ اخبار نے لکھا کہ غیب سے ایک ہاتھ اٹھے گا جو سر سید کا مشن پورا کرے گا، اور وہ ہاتھ آغا خان سوم کا ہے۔ یہاں تک کہ لنڈن ٹائمز نے بھی نوٹس لیا؟
جی ہاں، لنڈن ٹائمز نے انہیں ہندوستانی مسلمانوں کا عظیم رہنما مانا۔ اور اس مہم میں بھوپال کی نواب سلطان جہاں بیگم کا بھی بڑا حصہ رہا۔ دل اسلام را زندہ کر دی، دل قوم را زندہ کر دی، کہ تم نے اس بندے اسلام اور قوم کے دل کو زندہ کر دیا۔ خدا تمہیں اس کا اجر دے۔ جی، تو ان سب کوششوں کا نتیجہ کیا نکلا؟ فنڈز کتنے جمع ہوئے؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ جولائی 1912 تک، یعنی صرف 1.5 سال میں، فنڈ میں 26 لاکھ روپے جمع ہو گئے۔ 26 لاکھ! اس زمانے میں تو یہ بہت ہی بڑی رقم تھی۔ بہت بڑی رقم، اور اس میں امام سلطان محمد شاہ کا اپنا ذاتی عطیہ بھی شامل تھا، 1 لاکھ روپے کا۔ یہ تو مالی کامیابی تھی، لیکن اس کی علامتی اہمیت شاید اس سے بھی زیادہ ہو۔ یقیناً اس مہم نے پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو، امیر غریب، سب کو ایک مقصد کے لیے اکٹھا کر دیا تھا۔ امام کی قیادت نے یہ دکھا دیا کہ اگر نیت صاف ہو، کوشش پوری ہو، تو بڑے سے بڑا کام ہو سکتا ہے۔ اور پھر آخرکار وہ دن آیا جس کا انتظار تھا، یونیورسٹی کا چارٹر۔ جی، 20 اکتوبر 1920 علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو باقاعدہ شاہی چارٹر مل گیا۔ چارٹر یعنی حکومت کی طرف سے یونیورسٹی کا درجہ تسلیم کرنے کا سرکاری فرمان۔ یہ سر سید کے خواب اور امام کی قیادت میں دہائیوں کی محنت کا نتیجہ تھا۔ لیکن امام صاحب کی دلچسپی اور مدد یہاں رکی نہیں، چارٹر ملنے کے بعد بھی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ انہوں نے یونیورسٹی کے لیے سالانہ 10,000 روپے کی گرانٹ مقرر کی، جسے بعد میں بڑھایا بھی، اور ان کی وجہ سے اسماعیلی برادری نے بھی یونیورسٹی کی بہت مالی مدد کی۔ جیسے وہ قاسم علی جراج بھوئے والا عطیہ؟ جی، انہوں نے اپنے والد کی یاد میں فلسفہ اور سائنس کی 2 چیئرز قائم کرنے کے لیے 1,25,000 روپے دیے۔ چیئر مطلب پروفیسر کی پوزیشن اور اس کے اخراجات۔ اور ایک اور بہت اہم کام تھا، آغا خان فورن اسکالرشپ پروگرام۔ ہاں، یہ بھی ان کے تعلیمی ویژن کا حصہ تھا۔ مقصد یہ تھا کہ ہونہار مسلمان طلبہ باہر جا کر اعلیٰ تعلیم حاصل کریں اور واپس آ کر ملک و قوم کی خدمت کریں۔ کن لوگوں نے فائدہ اٹھایا اس سے؟ کچھ نام ہیں ذرائع میں؟ جی، کئی بڑے نام ہیں۔ ڈاکٹر ضیاء الدین احمد، جو بعد میں وائس چانسلر بھی بنے، ڈاکٹر LK حیدر، ولی محمد، ڈاکٹر ظفر الحسن، ڈاکٹر ذکی، یہ سب اسی اسکالرشپ سے پڑھ کر آئے۔ یہ مستقبل کے لیے لیڈر تیار کرنے کی ایک طرح کی سرمایہ کاری تھی۔ تو اب اگر ہم اس پوری کہانی کو سمیٹیں، اس یونیورسٹی کی مجموعی اہمیت کو دیکھیں، تو مختلف لکھنے والوں نے اس پر کیا کہا ہے؟ ممتاز معین نے لکھا کہ مسلم یونیورسٹی کے قیام کی تحریک آغا خان کی سرپرستی میں ایک زندہ مسئلہ بن گئی، یعنی ان کی وجہ سے یہ ایک فعال، متحرک قومی تحریک بن گئی۔ اور اسلام الدین کا وہ جملہ جو اکثر دہرایا جاتا ہے؟ جی، اسلام الدین کا کہنا ہے کہ بغیر آغا خان کے علی گڑھ یونیورسٹی نہ ہوتی، اور بغیر علی گڑھ کے پاکستان تقریباً ناممکن تھا۔ یہ بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے، یعنی علی گڑھ کا تعلق پاکستان کے پیام سے جوڑا جا رہا ہے۔ جی، یہ ذرائع واضح طور پر یہ تعلق قائم کرتے ہیں۔ یہ صرف تعلیمی کردار سے آگے بڑھ کر سیاسی اور تاریخی اثرات کی بات ہے۔ خود امام سلطان محمد شاہ نے اپنی یادداشتوں میں کیا لکھا ہے؟ انہوں نے اپنی میموارز میں لکھا، ہم فخر سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ علی گڑھ ہماری اپنی کوششوں کا نتیجہ تھا، اور یقیناً یہ دعویٰ بھی کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان کی آزاد خود مختار قوم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں پیدا ہوئی۔ بہت واضح الفاظ ہیں۔ تو ان سب باتوں سے، ان حوالوں سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے ان ذرائع کے مطابق کہ علی گڑھ صرف ڈگریاں دینے والا ادارہ نہیں تھا، یہ ہندوستانی مسلمانوں کی نشاط ثانیہ کا گڑھ تھا۔ اس نے نہ صرف تعلیم یافتہ لوگ پیدا کیے، بلکہ ایک متحدہ مسلم قیادت، ایک مشترکہ قومی پہچان اور سیاسی شعور کو بڑھانے میں بنیادی کردار ادا کیا۔ یعنی وہ پلیٹ فارم مہیا کیا جہاں مستقبل کی سیاست بشمول پاکستان کا تصور پروان چڑھ سکا؟ جی، یہ ذرائع یہی دلیل پیش کرتے ہیں، ایک واضح کاز اینڈ ایفیکٹ تعلق بتاتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ سر سید نے خواب دیکھا، بنیاد رکھی، لیکن اس خواب کو حقیقت بنانے میں، یعنی کالج کو ایک مکمل عالمی معیار کی یونیورسٹی بنانے میں بہت سے لوگوں کی کوششیں شامل تھیں، مگر امام سلطان محمد شاہ کی قیادت، ان کی محنت، خاص طور پر فنڈ ریزنگ مہم، وہ فیصلہ کن ثابت ہوئی۔ بالکل، فراہم کردہ مواد یہی بتاتا ہے، علی گڑھ صرف علم کا مرکز نہیں تھا، بلکہ ہندوستانی مسلمانوں کے لیے خود انصاری، تہذیبی زندگی کی بحالی اور آخرکار ایک نئی سیاسی منزل کی طرف سفر کی علامت بن گیا۔ واقعی یہ کہانی بتاتی ہے کہ کیسے ایک شخص کا ویژن اور پھر اجتماعی کوشش مل کر تاریخ کا رخ بدل سکتی ہیں۔
علی گڑھ اس کی ایک زبردست مثال ہے۔ اور یہ ہمیں ایک گہرے سوال پر بھی سوچنے پر مجبور کرتی ہے، جو ان ذرائع سے نکلتا ہے کہ کیسے ایک تعلیمی ادارے کا خواب صرف علم پھیلانے تک محدود نہیں رہا، بلکہ ایک پوری قوم کی پہچان اور اس کی تقدیر بنانے کا ذریعہ بن گیا۔ تعلیم، شناخت اور قوم سازی کا یہ جو گہرا اور پیچیدہ رشتہ ہے، اس پر یہ کہانی ہمیں کیا سوچنے پر مجبور کرتی ہے؟